میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں تمہارے گناہ معاف ہو جائے، تمہاری غلطیاں معاف ہو جائے، تمہاری کوتاہیاں معاف ہو جائے، تمہارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کی سینے میں محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا عقیدہ اگر آپ کے سینے میں نہیں تھا، یاد رکھنا یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا ہمارے وہ محبوب جو مدینے میں ہے، جو سبز گنبد کے نیچے ہے، جو وہاں ہے، جو ٹکڑا زمین کا جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا، جنت کے ٹکڑے میں جو حضور موجود ہے، یاد رکھو جب حضور کا تعارف کرو تو یہ بھی ساتھ بتاؤ تاکہ کوئی قادیانی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مرزا غلام قادیانی ملعون کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا تم سب میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا اگر یہ عقیدہ تمہارا بنا، تمہارے خسرت دنیا والآخرہ، تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی، تمہارا آخرت بھی برباد ہوا، اور تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے اسلام کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بڑے غور سے سنو، میں بالکل مختصر چند باتیں کروں گا، غور سے سنو۔ اللہ کی ذات اپنے ذات میں وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ خدائی میں، الوہیت میں کوئی شریک ہے؟ بتاؤ بھائی، سب کا یہ عقیدہ ہے نا؟ جس طرح اللہ کی ذات اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں میرے اور آپ کے آقا، ہمارے سرتاج، ہمارے دلوں کا سرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو۔ دوسری بات، کیونکہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، دوسری بات یہ یاد رکھنا، میں آپ سے ایک معمولی سا سوال کرتا ہوں۔ آج چونکہ دیر ہو چکی ہے تو سوالات و جوابات میں بیان کروں گا۔ صحیح بتاؤ، اگر تمہارے سامنے تمہارا باپ ہے، انتہائی شفیق تھا، انتہائی مہربان تھا، انتہائی خوش اخلاق تھا، انتہائی دشمنوں کو معاف کرنے والا، بہت ایک نیک انسان گزرا ہے، اگر اس مجمع میں کوئی کڑا ہو کر تمہارے باپ کو یا دادا کو گالی دے، ایمانداری سے بتاؤ تم برداشت کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے بھائی؟ وہ تو بڑا اچھے اخلاق والا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو بڑے اچھے اخلاق والا تھا، وہ تو سر کی دشمن کو بھی معاف کر دیتا تھا، وہ تو بڑا رحیم تھا، وہ تو بڑا کریم تھا، وہ تو بڑا شفیق تھا، وہ تو بڑا پرہیزگار تھا۔ آپ کہو گے جناب میں معاف نہیں کر سکتا، میں لڑوں گا، اس لیے کہ یہ میرے غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، آج ایک شوشہ ہمارے معاشرے میں کہ یہ حضور علیہ السلام تو بڑے شفیق تھے، آپ تو بڑے کریم تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، اور آپ کے تو ایسے سر کے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا ہے، لہذا جو حضور کی گستاخی کرے لہذا تم بھی ان کو معاف کرو، کچھ بھی نہ کہو۔ اگر تم اپنے باپ کی بھی عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو بتاؤ پھر تم حضور کی بھی عزتی کیسے برداشت کر رہے ہو؟ تم حضور کی بے عزتی کو برداشت کرو گے؟ اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟
اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حضور پر بونتے رہے، لوگ حضور کو برا بلا کہتے رہے اور مسلمان خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو بڑے رحیم تھے، حضور تو بڑے کریم تھے، حضور تو رحمت للعالمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ مسلمان کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمان کی ایمان کا مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب روئے زمین پر لوگ حضور کی عزت و تکریم پر پھونکے اور روئے زمین پر لوگ حضور علیہ السلام کو برا بلا کہے، آپ پر اعتراضات کرے اور آپ کی ازواج کو برائی سے یاد کرے، فرمایا کہ اور مسلمان اس کو برداشت کرے، فرمایا اس مسلمان کے لیے زمین کے اوپر والے حصے سے نچلا حصہ بہتر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نچلا حصہ بہتر ہے، مسلمان کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ ان کے محبوب، ان کے آقا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کے ساتھ تو مومنوں کا تعلق اپنے جانوں سے زیادہ ہے، اپنے جان سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ آتا ہے، یہ مومن اپنی جان کو داؤ پر لگاتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر حضور کی عزت و ناموس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، غور سے میری بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، بلکہ میں قرآن سے دلیل دے دوں پہلے۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو یوں جمع فرمایا اور آپ نے ان کو دعوت دی۔ دعوت کے بعد ابو لہب کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ایک چپیٹ مارا، چہرے مبارک پر، اور کہنے لگا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تیرے لیے سارا دن سارا زمانہ ہلاکت رہے۔ حضور کو کہہ رہے اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ تجھے کہتا ہے کہ تبا لک سائر اليوم تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو، ہلاک ہو کہ اس نے میرے محبوب پر ہاتھ اٹھا دیا، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، یہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر کیسے ہلاک ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے طاعون کا پوڑا، ناسور کا پوڑا نکلا، پورے جسم سے بدبو نکلی، لوگوں نے، اپنے بیٹوں نے، اپنے گھر والوں نے باہر پھینک دیا، باہر جنگل کے اندر کچھ دن وہاں رہا اور وہی ان کی جان نکلی۔ اس قدر بدبو جسم سے آتی تھی کہ اب کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیٹوں نے جو ہے مزدوروں کو پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد بڑے بڑے لکڑیاں، مزدوروں نے پہلے کڑا کھودا اور پھر بڑے بڑے لکڑیوں کے ساتھ ان کو جو ہے اس کڑے کی طرف دھکیلا اور اوپر جو ہے مٹی ڈال دی۔ یہ حضور کے گستاخ کی سزا ہے جو اللہ جل شانہ نے سب کو دکھا دی۔ یاد رکھنا، ایک ہمارے معاشرے میں ایک جملہ ہے، گستاخ رسول کی سزا بتاؤ کیا ہے؟ سر تن سے جدا۔ یہ سزا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور ان پر لعنت ہے آخرت میں بھی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ الوسی رحمہ اللہ یہ حضرات تفسیر حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرمایا حضرت نے فرمایا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو، اور آخرت میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کی سزا ملی۔ کعب بن اشرف ایک شخص تھا جو حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا،
لہذا حضور علیہ السلام نے محمد ابن مسلمہ کو بھیجا، اور محمد ابن مسلمہ نے باقاعدہ جا کر ان کو قتل کیا ہے۔ جب وہ واپس آئے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا، فرمایا افلحت الوجوہ، افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے، یہ چہرے کامیاب ہو گئے، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ گستاخ رسول کو انجام تک پہنچایا۔ لہذا اسی طرح اسماء ایک عورت تھی، اسماء، یہ حضور علیہ السلام کی یہودیہ، اسماء بنت مروان یہودیہ، یہ ایک عورت تھی، حضور علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخیہ بکتی تھی، بہت زیادہ اشعار اور بہت زیادہ برائی بیان کیا کرتی تھی حضور علیہ السلام کی، یعنی بالکل یہ حالت تھی کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ چیز صحابہ میں پھیلی، ایک آنکھوں سے نابینا صحابی ہے حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمیر ابن عدی دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، کہنے لگا کہ میں اس عورت کے لیے موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں ان کو انجام تک پہنچاؤں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، میں نے ان کی آواز سنی، ان کے پیچھے گئے اور فرمایا کہ ان کے پیٹ میں خنجر گھونپا۔ جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ کسی شخص کی اللہ نے مدد اور تائید کی ہو تو وہ عمر ابن عدی کو دیکھے کہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، بہت لمبا مضمون ہے، موضوع ہے بہت بڑا، لہذا یاد رکھنا یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور پاکستان کی تعزیرات پاکستان 295C یہ پاکستان کا قانون ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرے گا 295C کا وہ مرتکب ہوگا، اور 295C کا مطلب کیا ہے؟ سزائے موت، یعنی سر تن سے جدا، یہ 295C کا مطلب ہے۔ لہذا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یہ دوسری بات یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی صورت میں بھی مسلمان برداشت بتاؤ کرو گے بھائی؟ حضور علیہ السلام کی گستاخی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے۔ لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، پہلا ختم نبوت کا عقیدہ، دوسرا ناموس رسالت کا عقیدہ، یہ ہمارے لیے بہت بنیادی اور ہماری ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد ان کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، باندھنے کے بعد 30 آدمیوں نے نیزے سے حملہ کیا۔ کتنے آدمیوں نے؟ بھائی واہ والے بتائے بھائی، کتنے آدمیوں نے حملہ کیا؟ 30 آدمیوں نے حملہ کیا، نیزوں سے آپ کے پیٹ کو پاڑا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر تجھے چھوڑا جائے اور تیرے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ مدینے میں ہو جائے تو کیا تجھے قبول ہے؟ خباب رضی اللہ عنہ کی جواب کو سنا، کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ جو تم نیزوں سے میرے پیٹ کو پاڑ رہے ہو، میں اس کے بدلے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مدینے میں میرے محبوب کے پیروں میں کانٹا چبھے۔ میں تو کانٹا چبھنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں حضور نے فرمایا روکو، حضرت ابو طلحہ آگے گئے اور لڑتے لڑتے بہت آگے کو چلے گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آئے، دوبارہ ایک کافروں کا حملہ ہوا، آپ نے فرمایا روکو، فرمایا اتنا لڑے اور اتنے تیر اور تلواروں کی نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں پڑے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، ناکارہ ہو گیا۔
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے. حضور علیہ السلام کی عزت کا لحاظ خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کروانا ہے. بعض احباب کہتے ہیں جی کافروں کی اپنی مرضی ہے، وہ تو کافر ہے. یہ جتنے واقعات میں نے بتائی یہ سب کافروں کے تھے، مسلمان کی تو ہمت ہی نہیں ہے. ایک تھے یہ ہے عبداللہ ابن خطل، یہ پہلے مسلمان ہو گئے پھر مرتد ہو گئے. اب جب مرتد ہو گئے تو اس نے جا کر مکے میں 2 باندیاں خریدی. حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے اور یہ گستاخانہ اشعار پڑھا کرتی تھی وہ باندیاں. جب فتح مکے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا اعلان کیا تو یہ جا کر بیت اللہ کے غلاف کو کے ساتھ چمٹ کر اور بیت اللہ کے غلاف میں چھپ گیا. صحابہ آئے یا رسول اللہ وہ تو وہاں پر جو ہے کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر ہی قتل کر دیں. حالانکہ عام طور پر بیت اللہ کے اندر قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، فرمایا اس کو وہاں قتل کرو. کیوں؟ یہ محمد الرسول اللہ کا گستاخ ہے. تو یہ عقیدہ بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. ہم نے اسی پہ زندہ رہنا ہے اور اسی پہ ہم نے مرنا ہے. لہذا یہ مجھے بتاؤ